السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تینوں حج کے سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی سواری ان سے بچھڑ گئی اور سواری پر ان کا توشہ بھی تھا، کھانا پانی سفر کا سامان وہ سب ان سے جدا ہو گیا اور یہ تنہا رہ گئے بغیر توشے اور سامان کے۔ جنگل میں چل رہے تھے تو ایک خیمے پر نظر پڑی۔ اس خیمے پر پہنچے، آواز لگائی، ایک ضعیف بوڑھی عورت وہاں سے اندر سے نکلی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری سواریاں بچھڑ گئیں اور ہمیں کچھ پینے کے لیے چاہیے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے پاس یہ بکری ہے ضعیف، اس کا تم دودھ نکال لو اور پی لو۔ ان تینوں نے اس کا دودھ پیا، پھر کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہمیں مل جائے۔ تو وہ بوڑھی ضعیف عورت کہنے لگی کہ اس بکری کو تم لوگ ذبح کر دو اور میں پکا کے تمہیں کھلا دوں گی۔ تو ان تینوں نے اسے ذبح کیا، اس بوڑھی عورت نے پکا کر انہیں کھلا دیا اور وہ جاتے ہوئے دعا دے کر چلے گئے اور فرما رہے تھے جاتے ہوئے کہ ہم مدینے کے لوگ ہیں، ہاشمی لوگ ہیں اور ابھی ہم حج کے سفر پر ہیں۔ جب تمہیں کبھی ضرورت پیش آئے تو مدینے میں ہمارے پاس آنا، تمہارے اس احسان کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ اور پھر وہ روانہ ہو گئے۔ شام کو اس بوڑھی عورت کا شوہر جب گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ وہ بکری کہاں چلی گئی؟ بیوی نے کہا کہ ہاشمی مسافر آئے تھے مدینے کے، ان کے اکرام میں میں نے انہیں ذبح کر کر کھلا دی۔ وہ بڑا ناراض ہوا کہ بکری اجنبی لوگوں کو کھلا دی اور کہتی ہے کہ ہاشمی لوگ تھے، بڑا ناراض ہوا اور پھر خاموش ہو گئی۔ کچھ وقت گزر گیا، ان کے حالات زیادہ نامناسب ہو گئے، پریشانی والے ہو گئے، تو انہوں نے مدینے کے سفر کا ارادہ کیا اور مدینے آ کر محنت مزدوری کرنا شروع کی۔ وہ بوڑھی ضعیف عورت مدینے کی گلیوں میں سے مینگنیاں جمع کرتی تھی اور پھر اسے جمع کر کر فروخت کرتی تھی۔ عرب کے اندر دستور تھا کہ مینگنیوں کو کھیتوں میں، باغوں میں، درختوں میں کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح وہ مینگنیاں جمع کر کر بوڑھی عورت بیچا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی وہ مینگنیاں جمع کر رہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ لیا اور دیکھ کر پہچان لیا۔ اپنے خدام سے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو اس سے کہا کہ بڑی بھی تم ہمیں پہچانتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ ہم تیرے وہی جنگل کے مسافر ہیں جن کے اکرام میں تو نے اپنی بکری ذبح کی تھی۔ تو وہ بوڑھی عورت تعجب سے کہنے لگی کیا تم واقعی وہی ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، اور پھر اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس عورت کو 1000 بکریاں دی جائیں اور 1000 دینار اشرفیاں دی جائیں، اور پھر اپنے خادموں سے کہا کہ اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 بکریاں دیں اور 1000 دینار اشرفیاں دیں، اور پھر کہا کہ انہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ پھر جب وہ عورت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ بھائیوں نے تمہیں کیا دیا؟ اس نے بتایا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار اشرفیاں اس عورت کو دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آ جاتی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ دیتا،
لیکن میں اپنے بھائیوں سے آگے اب نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تھی صحابہ اکرام کی سخاوت۔ آدمی کو سخی ہونا چاہیے، سخی آدمی اللہ کو پسند ہے۔ سخا جنت کا ایک درخت ہے، جو اس کی ٹہنی پکڑ لے گا وہ درخت اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، جو اس کی ٹہنی پکڑ لے گا وہ درخت اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ مسلمان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، محتاجوں کی مدد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر کمزور رشتہ داروں کا تو بہت خیال کرنا چاہیے۔ جو آدمی کمزور رشتہ داروں کا خیال کرے گا اسے اللہ پاک صدقہ دینے کا بھی اجر عطا فرمائیں گے اور صلہ رحمی کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔